والے ہم لوگ جنہوں نے کبھی بیت اللہ کو نہ دیکھا ہو، ہمارے دل میں بھی آگ ہوتی ہے کہ کسی صورت وہاں پہنچ جائیں۔ وہ جنہوں نے پیدائش ہی وہیں پائی ہو، جنہوں نے بچپن سے بیت اللہ کو دیکھا ہو، پھر نکال دیے گئے بیت اللہ سے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک مقام پر آپ پہنچے حزورہ پر، اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا تھا اس اونچائی سے، اور آپ نے کہا تھا کہ تو اللہ کی سرزمین میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ آپ بعض علماء نے لکھا ہے جب آپ چل کے اس دوراہے پہ پہنچے جہاں سے مکے اور مدینے کی راہیں الگ ہو جاتی تھی، تو بس وہاں ضبط آخری حد کو آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی آیت اتری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادتک الی معاد، اللہ لوٹا کے آپ کو لائے گا۔ آپ نکل کے چلے گئے۔ صحابہ حضرت بلال کے تو اشعار نہیں ہیں، لمبا ہو جائے گا ورنہ میں سناتا آپ کو۔ وہ تو لیٹ کے جب بیمار تھے تو لیٹے لیٹے کہتے تھے وہ مکہ کی وادی وہ اسخیر اور وہ فلاں فلاں، کبھی ہوگا میں اس وادی میں دوبارہ جاؤں گا، کبھی ہمارا جانا ہوگا، سب کو کاش ہے کاش ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور فجر کے بعد اپنی معمول کے مطابق لوگوں کا خواب سنا، ان کی تعبیریں دی اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ صحابہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، جانے کا سفر کا معاملہ سامنے ہے۔ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، حدیبیہ کے مقام تک آئے اور روک دیے گئے۔ کیسا دل ٹوٹا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اس کیفیت میں آپ صلح لکھوا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت علی سے لکھوایا، حضرت علی لکھ رہے ہیں، خلیفہ رابع، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کون رحمان کون رحیم ہم نہیں جانتے، کفار نے کہا لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے۔ حضور نے فرمایا لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا من محمد رسول اللہ، بس کہ اگر آپ کو رسول مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، یہ مٹوا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ علی مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا واللہ لا امحوک ابدا، عشق محبت، فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا، اللہ کے رسول میں کیسے مٹا دوں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ آپ بھی جانتے تھے کہ عشق کا مقام ہی الگ ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں کے بیچ میں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس عبارت کو لے لو، ہم خود مٹا دیں گے، ہم خود مٹا دیں گے۔ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جیسا اس کے جیسا لباس پہنتے ہو، وہی حدیبیہ کا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان تم جاؤ، تمہاری بڑی عزت ہے تجارت کی وجہ سے بھی ساری چیزوں سے، جاؤ بتاؤ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ حضرت عثمان گئے، اپنے تجارتی رفیق سے ملے جو زمانے جاہلیت میں ان کا تجارتی ساتھی تھا۔ اس نے دیکھا بڑی غربت آ گئی ہے، بڑی غربت آ گئی۔ عربوں میں مزاج تھا جو جتنا مالدار اس کا کپڑا اتنا زیادہ جھاڑو دیتا تھا، جیسا آج کل ہمارے نوجوان کپڑا پہنتے ہیں، ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، علمان والحفیظ۔ میرے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ نوجوان کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، صحیح صحیح بتاؤ بھائی، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ عورتیں لباس پہنے، ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں،
جتنا زیادہ ستر ہو سکے اتنا زیادہ نا، جتنا زیادہ ان کے ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، ان کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں، وہ پردے میں حتی الامکان پردے میں رہیں، اور چھوٹے گلے کے کپڑے پہنے، گلا بھی کھلا ہوا نہ ہو، سینے پہ بھی جو ہے وہاں چل لیں، پلو لیں، یہ سب تھا۔ اور آج کل کی عورتیں، مجھے آپ کے یہاں کا پتہ نہیں ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ آپ کے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، ورنہ آج کل کی عورتیں، وہ مولانا حمید الدین عاقل ہوشامی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد والے، وہ کہا کرتے تھے بوڑھی عورتیں تو پورا پردہ کرتی ہیں اور جوان عورتیں سر کھول کے منہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ اماں پھوٹی قبر کو کون دیکھتا، وہ برقع اس کو ڈالو گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو عورتوں کا لباس کھلتا جا رہا ہے، اور مرد آفس جا رہا ہو تو دیکھیے اس کو، ماشاءاللہ موزہ پہنے گا، موزے پہ جوتا پہنے گا، جوتے کے اوپر پینٹ پہنے گا، پینٹ سے پیر پورا چھپائے گا، آدھا جوتا بھی اس میں چھپ جائے گا، اوپر سے شرٹ پہنے گا، شرٹ بھی ان کرے گا کہ یہاں سے نہ نکل آئے، کف لگائے گا، ہاتھ واتھ بھی بند کر لے گا، یہاں تک بند کر کے ٹائی بھی لگا لے گا اس کے اندر، یعنی اس کو جو سارے احکامات دیے گئے تھے وہ یہ پورے کرے گا۔ تو کیا کرے، اور وہ ننگی گھومے، آدھے کپڑوں میں گھومے۔ حضرت عثمان کو ان کے کاروباری رفیق نے دیکھا، نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک ان کی لنگی، ان کا تہمت تھا، تو کہنے لگا کہ عثمان معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہاری تجارت ٹھپ پڑ گئی۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اللہ نے پہلے سے زیادہ دیا۔ تو کہا پھر یہ کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں؟ کیا جواب تھا، ہاکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، آقا کا لباس ایسا ہوتا ہے اس لیے پہنا ہے۔ اور باقی کسی کو برا بولنا ہو تو بولے، ارے بابا تم کو اگر شرم نہیں آتی تو ہم کو شرم کیوں آئے؟ تم کو کبھی شرم آئی پھٹا کپڑا پہننے میں؟ تو ہم کو ٹخنے کھولنے میں یا شرعی لباس پہننے میں کیوں شرم آئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت پر تھے، لقمہ گر گیا، اٹھا کے کھانے لگے تو بازو سے ساتھی نے ٹوکا، ان کے یہاں کے اعتبار سے خلاف ہے، زمین پہ گر گیا لقمہ، دسترخوان پہ اٹھا کے اس طرح سے کھایا نہیں جاتا، سفارتی امور میں یہ سب نہیں چلتا، رہن دو۔ تو انہوں نے کہا تو اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ہم اپنے حضور کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ یہ ہم کو احمق سمجھتے ہوں تو سمجھتے رہے احمق ہے کون، اصلاً احمق کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں پاگلوں کے جیسا ایمان لائیں۔ انہی پاگلوں کو جن کو تم نے پاگل کہا، ان پاگلوں کے بارے میں تمہاری نظر میں جو پاگل ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں اس طرح سے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت نہیں۔ اس کا مقام ہوتا ہے، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہاں تو جن چیزوں میں حلال و حرام ہے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ جملہ سننے والا یعنی کیا مزاج ہوتا ہے، خدا کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا، سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ رکھا اور میں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد آگے کا جملہ دل کے کانوں سے سنو، کہا کہ جس دن سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہیں چھوئی کہ یہ اس تقدس کے خلاف ہوگا کہ یہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں گیا ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا حکم و سرآنکھوں پہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، ایک موقع پہ تشریف لائے
عمرے کے لیے، مطاف میں پہنچے تو مطاف میں جب پہنچے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلا جاتا ہے، جسے رمل کہتے ہیں. تو اس کی مصلحت بیان کی. فرمایا ہم عمرے کے لیے آئے تھے اور مکہ کے کافروں نے عمرۃ القضاء کے موقع پہ یہ مشہور کر دیا تھا کہ مدینہ جانے کی وجہ سے ان لوگوں میں کمزوری آ گئی اور وہاں کی وبا نے ان کو کمزور کر دیا ہے. اور کفار اور مشرکین سب کے سب جبل ابو قبیس وغیرہ پہ کھڑے ہو کر وہاں سے بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا ان کا یہ خیال ہے کہ تم کمزور ہو گئے. اللہ کو یہ چال پسند نہیں، تکبر کی، اکڑ کے چلنا پسند نہیں، لیکن تم طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلو گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا وہ زمانہ گزر گیا، وہ دیکھنے والے بھی مر گئے، آج کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر چونکہ نبی نے کروایا تھا ہم آج بھی کریں گے. آج تک رمل ہوتا ہے، آج کون دیکھنے والا ہے؟ حجر اسود کے پاس آئے اور آ کے کھڑے ہو کے کہا تھا انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اور حیثیت نہیں ہے، نہ نفع نہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. خدا کی قسم اگر ہم نے حضور کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو ہم بھی تجھ کو بوسہ نہیں دیتے. تو پتھر صحیح، تجھے چومتے ہیں اس لیے کہ تجھے حضور نے چوما تھا. انہوں نے پتھر چوم لیا تو بھی ہم بھی چومیں گے، جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے. اور پہلے خلیفہ راشد، اللہ اکبر، عشق و محبت کی دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ حضور کے ہیں، اور حضور کے صحابہ میں بال اتفاق علماء اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے مطابق سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیسے ملا یہ مقام؟ عجیب سی محبت تھی. ان کی محبت کا میں صرف 2 حصہ آپ کے سامنے رکھوں، ساری زندگی ان کی محبت سے عبارت ہے. 2 چیزیں سن لو. زندگی میں ہمیشہ کھا کے لذت محسوس کی ہوگی. آج کل تو ہمارے نوجوان بھی عجیب ہو گئے، ان کا عشق بھی عجیب ہو گیا. میرے بابو نے کھانا کھایا، ایک گھنٹہ ہو گیا دوستوں، ختم کر لیں. آپ لوگوں کا مزاج ہے بھائی 1 گھنٹے کا. یہ ہمارا حال ہے نوجوانوں، یہ ہمارا حال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود بیان کیا، سفر ہجرت میں تھے، حضور کو بھوک لگی، کہیں سے دودھ کا انتظام کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گرم کرنے کو کچھ نہیں تھا تو طریقہ ہوتا ہے کہ برتن میں گرم پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، ان کی گرمی سے چیز گرم ہوتی، اتنا شدید گرم ہوتا ہے. بس اوقات گرمی کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ پتھر کو اگر صاف کر کے اس پر کسی چیز کو تلنا چاہیں تو تل سکتے ہیں، اتنی شدت کی گرمی ہوتی. کہتے ہیں کہ میں نے پتھروں سے اس دودھ کو گرم کیا. بھوک اکیلے حضور کو لگی تھی، سفر میں تو ابو بکر بھی تھے، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، بھوک تو دونوں کو لگی تھی. کھانے کو تو دونوں کو اتنی دیر سے نہیں ملا تھا جتنی دیر سے حضور کو نہیں ملا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ جب بھی میں نے پڑھے عجیب سی لذت ملتی اور عجیب سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اللہ، عشق کا مقام کیا تھا ابو بکر صدیق کا. یوں ہی نہیں حضور نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اور یہ کہا، جب حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر کو کھڑا کر دیں، وہ کھڑا بھی کر دیا گیا. جب حضرت عمر کی آواز سنی آپ نے تو منع کر دیا، نہیں
ابو بکری سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا میرا باپ بہت رقیق القلب ہے, مصلی پہ کھڑا ہوگا آپ کو آپ کی جگہ پہ نہیں پائے گا, نماز نہیں پڑھا پائے گا, رو دے گا. فرمایا جمع الفوائد کی روایت کے مطابق معلوم ہوتا حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں, میرے مصلی پہ میرا رب ابو بکر کے سوا کسی سے راضی نہیں. یوں ہی نہیں ملا نا مقام, یوں ہی نہیں ملا. عجیب الفاظ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں غور کرو, تصور کرو, سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تاریخ کی کیسی عجیب حقیقت تم سے نقل کرنے جا رہا ہوں آج. یہ مضمون تمہارے لیے نیا ہوگا. عجیب سی بات. حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا سا جملہ ہے, چھوٹا سا جملہ. فرمایا فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ارتویت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھوک دونوں کو لگی ہوئی ہے, پینا حضور نے شروع کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور نے پیا, حضور نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. یہ ہوتا ہے, ایک مقام آتا ہے جہاں آدمی کھلا کے پلا کے خود مطمئن ہو رہا ہوتا ہے, اگرچہ کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہوتا. حضور کو دیکھا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا تو خود یہ محسوس کیا کہ میں سیراب ہو گیا, اب ضرورت نہیں رہی. فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ارتویت. عجیب مقام ہے. یہ چیزیں غیر محسوس ہوتی, منتقل ہوتی ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ قبا ہے, جس کو جتنا تعلق جس سے ہوتا ہے اس کے اندر غیر محسوس طور پر وہ چیزیں سرایت کرنے لگتی ہیں. کسی شیخ سے محبت ہو جائے, شیخ کے انداز اپنے اندر آنے لگتے ہیں. کسی عالم سے محبت ہو جائے, اس کا طرز اترنے لگتا ہے. یہ سب جانے دو لوگوں, اگرچہ کہ بہت چیپ بات ہوگی لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک اچھے بھلے مرد کو اٹھا کے زنخوں کے ساتھ رکھ دو, کچھ دنوں کے بعد وہ بھی میں آؤں گی جاؤں گی کرنے لگتا ہے. نہیں کرتا. جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اس کے اتنے اثرات اپنے اندر آتے ہیں. حضرت ابو بکر کس مقام پہ آ گئے تھے, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ نے مدینہ طیبہ کے کہا کہ رسول کوئی داعی اور مبلغ دے دیں, آپ نے ان کو بھیجا. کتابوں میں باقاعدہ یہ بات ملتی ہے کہ لوگ ان سے کہتے تھے, وہ عبد الرحمن ان کی کنیت ہے, تو ان سے کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. آج کسی عالم کو جس سے آپ کو محبت ہو, اس سے ملنے کی, اس کو دیکھنے کی کیسی آرزو ہوتی. وہاں تو جمال جہاں تاب اور عالم تاب کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ نبی آخر الزمان جنہوں نے دیکھا نہیں, مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے, وہ لوگ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ عبد الرحمن بتاؤ حضور کیسے دکھتے ہیں, تو وہ بھی بیٹھ جاتے تھے اور بہت محبت سے شروع کرتے کہ سر کے بال ایسے ہیں. صحابہ کو بھی عشق عجیب تھا, عشق عجیب تھا. سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے یہ بھی بیان نہیں ہے. 16 سے 20 کے درمیان میں اس سے زیادہ نہیں تھے. اور راوی کہتا ہے کہ اس میں بھی آپ تیل لگا لیتے تھے, صحابی کہتے ہیں تو نظر نہیں آتے تھے. سب ایک ایک چیز محسوس کی, کتنی قربت سے محسوس کرتے ہوں گے, خیال کرو. کہنے والے نے کہا کہ حضور کی انگوٹھی کیسی تھی, کہا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, محمد فی سترین و رسول فی سترین و اللہ فی سترین. سب سے اوپر اللہ تھا, بیچ میں رسول اور سب سے نیچے محمد. تم دیکھو آج بھی حضور کے خطوط کی جو نقلیں لوگ چھاپتے ہیں اس میں حضور کی مہر میں اسی طرح سے لکھا ہوتا. کسی کہنے والے نے کہا یوں بیان کرو جیسے سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا نا. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں بیمار تھا, ایسا لگتا تھا کہ فوت ہو جاؤں گا. حضور تشریف لائے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا,
کہنے لگے خدا کی قسم برسوں گزر گئے، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور کا ہاتھ سینے پہ وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ عشق کا انداز ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا یوں بیان کر رہے ہو انگوٹھی کے بارے میں جیسے تم نے ابھی ابھی دیکھی ہو۔ کہنے لگے خدا کی قسم کأنی انظر الی وبیس خاتمی، خدا کی قسم ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور کے مبارک ہاتھوں میں اس انگوٹھی کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں۔ عشق کس شدت سے انہوں نے چاہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ بیان کرتے کہ سر مبارک ایسا، زلف ایسی، چہرہ ایسا، آنکھیں ایسی ہیں، اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں۔ رفتار کا گفتار کا عالم یہ ہے۔ اب جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا انہوں نے اپنے سوچ کے پرنٹر پہ 3D پرنٹ بنائی۔ حضور کے بال سیاہ اس طرح سے ہیں، چہرہ سرخ روشن ہے، سفید ہے، اور اس طرح کا جسم ہے، متناسب اعضاء ہیں اور سب ہے۔ انہوں نے ایک شکل بنا لی اپنی سوچ میں۔ اب اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد سنا کہ حضور تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ بار بار نکل رہے ہیں، قبا تک پہنچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضور کب تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ قبا تشریف لے آئے اور خبر دی گئی کہ حضور آ گئے، لوگ بھاگے ہوئے وہاں آئے اور وہاں آ کے عشق کی شدت کا عالم یہ ہے کہ لوگ ٹھٹک کر رک گئے۔ محدثین کہتے ہیں کہ عجیب صورتحال ہوئی۔ خود حضرت ابو بکر سے نقل کیا گیا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو آ کے حضور سے مصافحہ کرتے اور کچھ مجھ سے مصافحہ کرتے۔ عشق نے اتنا رنگ دیا تھا اس رنگ میں کہ دیکھنے والے فرق نہیں کر پاتے تھے کہ ان میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر اچھا یہ بھی کہنا مشکل تھا کہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں، اللہ کے رسول وہ ہیں، یہ بے ادبی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پر دھوپ آنے لگی آپ کے چہرے مبارک پر، تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے چادر سے آپ پہ سایہ کیا، تو لوگ سمجھے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ تب لوگ سمجھے۔ آج مجھے اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کے کسی صحابی کو لے آیا جائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ بطور معجزہ کسی صحابی کو آج زندہ کر دے، وہ ہمیں دیکھ کے مسلمان ماننے ہی سے انکار کر دیں گے، مانیں گے نہ لباس نہ کوئی چیز، کوئی شکل نہیں، صورت نہیں، کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، سیرت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے